سرکار غوثیت ماپ کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکے. اللہ اکبر. بلکہ اللہ اللہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے, سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہیں, اللہ اکبر, ان کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے اللہ اس کے بھی بال بال میں نور پیدا کر دیتا. غوث پاک کے سلسلے میں, قادری سلسلے میں جو مرید ہو اس کے بال بال میں اللہ نور پیدا کرتا ہے. آئیے ذرا سننا, غور سے سننا. ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی کائنات میں, سرکار غوث پاک کے معاصرین میں سے تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور ان کے غلغلے تھے. اللہ اکبر, بڑی ولایت کی دھوم تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنائیت کی بات کرتا ہے, جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے, جب اپنوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی کبھی دل کی بات زبان پر آئی جاتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے درمیان تھے, سب اپنے ہی اپنے لوگ تھے. اسی درمیان میں ایک بات زبان سے نکل گئی, اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا ولی کوئی نہیں ہے. بات نکل گئی زبان سے, اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا ولی کوئی نہیں ہے. حالانکہ غوث پاک ظاہری طور پر حیات تھی. اس مجمع کے اندر ایک قادری بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چادر پھینکی اور پھینک کر کہا اگر آپ کے جیسا کوئی ولی نہیں تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے سارے مریدین محفل میں ہو اور کوئی اجنبی ہو اور وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو اور ڈائریکٹ مقابلے کی بات کرے تو مریدوں کو برا تو لگے گا, لیکن یاد رکھنا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, واقعی جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کہتے بھی ہیں اور حق کو قبول بھی کرتے ہیں. جب مریدین نے آنکھیں پھاڑ کر کے ان کو دیکھنا شروع کیا تو چونکہ عبد الرحمن تفسونجی واقعی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, جب چادر پھینکی تو ان کا بدن کھل گیا. تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا ولی روئے زمین پہ کوئی نہیں, حالانکہ میرا ماننا یہ کہ میرا پیر آپ سے بڑا ہے. اگر ایسی بات نہیں اور آپ کی یہ بات سچی ہے کہ آپ جیسا کوئی ولی نہیں تو آپ مجھ سے مقابلہ کریں. مریدین نے گھورنا شروع کیا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا یہ بات مجھ سے کر رہا ہے نا, مجھے کرنے دو بات, تم خاموش رہو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو بات تو کہہ رہا ہے کہ تیرا پیر مجھ سے بڑا ہے, وہ بات اپنی جگہ میں تیرے پیر کو اس وقت نہیں پہچانتا, لیکن تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی تیرا پیر بڑا ہے. تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی تیرا پیر بڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں تیرے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تیرے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تیرا پیر واقعی بڑا ہے. تو چادر اوڑھ, اپنی گدڑی اوڑھ لے پہلے, اس کے بعد بات کریں گے. کہا نہیں میں قادری ہوں, ایک بار ہم جو اتار کے پھینک دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو اوڑا نہیں کرتے, میں نہیں اوڑوں گا. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تیرے جسم کے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, تو گدڑی اوڑھ لے. اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی اپنی بیوی کو, کہا میری گدڑی لاؤ, چادر لاؤ. تو پورے مجمع نے دیکھا کہ ایک چادر, ایک ہاتھ آیا چادر لے کر اور اس نے ہاتھ بڑھا کے چادر لے لی. اب تو پورے مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیسا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ ادھر سے وہ چادر مانگ رہا ہے اور ادھر اس کو وہاں سے پتہ نہیں کس شہر سے چادر. بھئی اگر شہر دوسرا نہ ہو تو کم از کم دوسرے محلے سے بھی تو چادر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے نا. یہ کون سا محلہ ہے؟ موچی نگر. اور موچی نگر اور کوئی دوسرا محلہ یہاں سے ہو ایئرپورٹ کے پاس کا راجو نگر. اب کوئی یہاں سے کہے اپنی بیوی کو ذرا مجھے شال دو ٹھنڈی لگ رہی ہے, وہاں سے دے تو بھی بڑی بات ہے نا. بھئی یہاں سے چھوڑیے, موچی نگر ہی میں سے لوگ بیٹھے میدان میں ہے
اور کوئی میدان میں اسی موچی نگر کے محلے میں کوئی اپنے گھر پہ کہے کہ ذرا چادر دو، اور کوئی گھر سے ہاتھ بڑھا کے چادر دے دے تو بھی تو بڑی بات ہوگی نا. لیکن وہاں تو نہ محلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ گاؤں ہے، نہ قریہ ہے، دوسرے شہر میں گھر ہے، اور یہ دوسری شہر میں محفل کے اندر موجود، اور کہتے ہیں میری چادر دو، اور ہاتھ بڑھا کر چادر دی جا رہی، اور یہ چادر لے کے اوڑھتے ہیں. اب تو سب کو پتا چل گیا کہ اب تو پیر صاحب دیکھ رہے تھے اب تک کہ نور نکل رہا ہے ایک ایک بال سے، اور اب تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی. تو اس وقت عبد الرحمن تفسنجی نے فرمایا